آپ کے عقیدوں کی اصلاح کرتا چلوں، کیونکہ یہی نظریہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور اللہ نے 10ویں سپارے میں فرمایا، اٹھائیے قرآن، اگر کسی کا عقیدہ اور نظریہ صحیح نہ ہوا، وہ بیت اللہ جیسی 1000 مسجدیں بھی بنا لے تب بھی اسے معاف نہیں کروں گا، اور مسجد حرام میں حاجیوں کو پانی پلائے تب بھی اسے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ عقیدہ خراب ہے، نظریہ خراب ہے۔ اس کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہونا چاہیے۔ نظریہ، ہم صدقہ دیتے ہیں، صدقہ کے اندر ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کسائی ہمارے گھر آ جاؤ۔ اچھا، کبھی کبھار میں بھی ذبح کرنے چلا جاتا ہوں، مجھے بھی کہتے ہیں کہ گھر آ جاؤ۔ بھائی گھر کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر خون بہانا ضروری ہے۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے، یہ غلط کسی نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ گھر کے اندر ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، گھر کے اندر خون بہانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یا بسا اوقات سر کے اوپر سے گزارتے ہیں، چکر لگواتے ہیں، طواف کرواتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یا جس کی طرف سے صدقہ دیا جا رہا ہو اس کا ہاتھ لگواتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا۔ اگر میں کوئی کام کسی بھی زمین کے کونے پہ کر رہا ہوں، جو نیت میرے دل میں ہے اسے تو اللہ جانتا ہے۔ تو جس نیت سے میں اپنے ابا کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں، اللہ جانتا ہے بس، اور دکھانا ہی اللہ کو ہے، لوگوں کو کیا دکھانا ہے۔ تو میرے دل میں یہ ہے، میرا اس صدقے کی برکت سے میرا ابا ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، جہاں بھی ذبح کریں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے گھر میں ذبح کرنا یا ان کا ہاتھ لگوانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی آپ کی اصلاح کر دوں۔ اور یاد رکھیں، یہ بھی مشہور ہوا ہے، بہت سارے پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں دم شم کروانا، وہ کہتے ہیں اتنا وزن کا صدقہ کرنا، اس سے زیادہ بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ورنہ فائدہ نہیں ہو۔ یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے یار۔ جتنا مرضی صدقہ کریں، 1 روپیہ دیں، 1,00,000 روپیہ دیں، جتنا مرضی دے دیں، نیتوں کو اللہ دیکھتے ہیں۔ وہی بات آ گئی، کیا دیکھتے ہیں؟ نیتوں کو۔ پھر بہت سارے جانوروں یا پرندوں کو پھینکتے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں یا پرندوں کو ڈال رہا ہے۔ انسان ہمسایہ گھر کے ساتھ دیوار ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس شام کے لیے سبزی کے پیسے کوئی نہیں، اور یہ ساتھ والا گوشت خرید کر کووں کو ڈال رہا ہے۔ ان کو اللہ روزی دے گا، تیرے اوپر فرض ہے کہ تو ہمسائے کا پتہ کر، یہاں ضرورت ہے تو یہاں پر دے، یہ تجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ تجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز ذبح کی گئی ہو میرے بھائی، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ چیز اللہ کے نام پر دے، ثواب جس کو مرضی دنیا کے جس آدمی کو مرضی پہنچا دے۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، 6 سپارے میں بھی ہے، دوسرے سپارے میں بھی اللہ نے اسی کو بیان کیا۔ ہاں، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ وہ وقت ہمارے اوپر نہ لائے، ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت کے اندر اللہ نے حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن کتنا، اس کی مقدار بھی اللہ کے قرآن نے بتا دی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لذت لینا بھی مقصود نہ ہو، اور جتنے میں جان بچ سکتی ہے اتنا کھائے، اس سے زیادہ بھی اجازت نہیں ہے۔ مثلاً جان جا رہی ہے، کچھ بھی پینے کو نہیں ہے، شراب پڑی ہے، اس سے میری جان بچے گی، اور مجھے کہیں دور دور سے پانی یا کوئی بھی حلال پینے کی چیز نہیں مل رہی، جان جا رہی ہے، اب شریعت اس کو کہتی ہے شراب تجھے پینے کی اجازت ہے، لیکن اتنی جتنی تیری جان بچ جائے، یا تو اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام تک تجھے کوئی اور پینے کی چیز مل جائے، اور دوسری دل کے اندر اس شراب کو برا کہے یہ تو میرے لیے نجس ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے پی رہا ہوں۔ اگر شراب پینے میں مزہ ہے، سنا سنائی ہے، تو لذت لینا دل میں آ گیا تب بھی اس کے لیے حرام ہے۔ لذت لینا دل میں بھی نہ ہو اور حد سے زیادہ بھی پینا نہ ہو، تب اس کے لیے یہ چیز حلال ہوگی۔ صرف یہ اس وقت اللہ نے اس کے لیے یہ حرام۔ پتہ چلا دین بہت آسان ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ مشکل کس نے بنایا ہے؟ یہ لوگوں نے سوچا چھوڑا ہوا ہے، یہ نیٹ پر غیروں کی سازش ہے۔ دین مولویوں نے مشکل بنایا ہے، دین مولویوں نے نہیں، ہمارے معاشرے نے مشکل بنایا ہے، دین ہمارے معاشرے نے مشکل بنایا ہے۔ تو غریب ہے، تجھے کس نے کہا ہے تو 30واں 10واں 40واں کر؟ تو غریب ہے، تجھے کس نے کہا ہے تو جہیز کروڑوں کی تعداد میں دے دے، پھر تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے اور لوگوں سے سوال کرے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے یہ چیز لے کے دو، مجھے یہ چیز لے کے دو۔ تو سادگی سے کر دے۔ تو مولویوں نے نہیں، معاشرے نے دین کو مشکل بنایا۔
پتہ چلا دین تو بہت آسان ہے، اتنی رعایتیں دیتا ہے دین، اتنی رعایتیں دیتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔